السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی کہانیاں، اور آج کل آپ سن رہے ہیں قرآنی کہانیاں۔ مجھے پتہ ہی ہے کہ آپ نے اپنے سارے کام مکمل کر دیے ہیں انشاءاللہ، اور جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اب آئے گا نا مزہ۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے سدوم کی تباہی۔ سنتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیارے نبی کی کہانی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ الاعراف میں۔ اچھے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں بہت زیادہ انبیاء کی کہانی سنائی ہے، اور 18 انبیاء کا نام بھی لیا ہے۔ قرآن کی کسی اور سورت میں ایک ساتھ اتنے زیادہ انبیاء کا نام نہیں آیا جتنا کہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ کہانی سننے کے بعد آپ ذرا قرآن کھول کر دیکھیے گا کہ وہ 18 نبی کون سے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے سدوم کی تباہی۔ یہ سدوم کہاں پہ ہے، کیسی جگہ ہے، تباہی کیسے ہوئی؟ شروع کرتے ہیں۔ اچھے ساتھیوں، بر اعظم کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سعودی عرب کے شمال مغرب میں آپ کو اردن کا ملک نظر آئے گا۔ اس ملک کے جنوب مغرب میں ایک چھوٹا سا سمندر ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کو بحیرہ مردار یا بحیرہ میت، ڈیڈ سی یا بحیرہ لوط کہا جاتا ہے۔ اس کو بحیرہ مردار یا بحیرہ میت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مچھلیاں یا پھر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اور بحیرہ لوط اس لیے کہ کیونکہ اس کے قریب کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور آج سے کوئی 4000 سال پہلے بحیرہ مردار کے جنوب میں ایک امیر قوم آباد تھی۔ ان کے علاقے میں ہر طرف پھلوں سے لدے ہوئے باغوں اور ہرے بھرے کھیتوں کی بہار تھی۔ وہ بہت خوشحال تھے۔ ان کے کئی بارونق شہر تھے، جس میں سب سے بڑا شہر سدوم تھا۔ اسی شہر کے نام پر اس علاقے کو سدوم کی وادی کہتے ہیں۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے آباد لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں دی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے نافرمان بن گئے۔ وہ بہت ہی گندے اور بے حیائی کے کام کرتے تھے، اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کو برے کام کرنے سے منع کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا جان تھے، اور حضرت لوط جنوبی عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن اپنے چچا کے ساتھ گزارا، اور جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ساتھ حاران آ گئے،
وہاں قحط پڑا تو دونوں چچا بھتیجے مصر چلے گئے۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت لوط کو سدوم بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کو سدوم بھیج دیجیے، وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کو سمجھائے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے، وہ برے کام کر رہے ہیں۔ سدوم پہنچ کر حضرت لوط علیہ السلام دن رات وہاں کے لوگوں کو صحیح بات بتانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ان سے کہتے، تم کیوں ایسے برے کام کرتے ہو؟ کبھی کسی نے ایسے کام نہیں کیے۔ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات مانو، اللہ کے نیک بندے بنو۔ ان لوگوں پر حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ الٹے ان کے خلاف ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ لوط بڑے نیک اور پاک بنتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں ہم ان کو شہر سے نکال دیں۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، لوط، اگر تم ایسی باتیں کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کچھ پرواہ نہ کی اور ان کو برابر سمجھاتے رہے، مگر یہ لوگ اس قدر برے اور ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے کر آؤ۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان برے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور سدوم کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے عذاب کے فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے اور انہیں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور لوط کی بری قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ وہ فرشتوں سے بحث کرنے لگے، ایسا نہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، ابراہیم، آپ اس بات کو جانے دیں، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اب ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، یہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بستی میں تو لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں، ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی بھی برے لوگوں کی ساتھی ہے۔ پھر یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے۔ حضرت لوط ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی قوم ان مہمانوں سے اچھا سلوک نہیں کرے گی۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا، آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، نہیں، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو سچ کہتے ہیں، آپ کچھ رات رہیں، پھر گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیں، خود ان کے پیچھے چلے، آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ عذاب قریب آ رہا تھا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ ان سب نے لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا
اور کہا اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، انہیں تنگ نہ کرو، میری عزت برباد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ قوم کی ضد دیکھ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور کہا عذاب آنے ہی والا ہے، اس کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور صبح کون سی دور ہے۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے حضرت لوط فرشتوں کے کہنے کے مطابق اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور سب کو منع کیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ان کی کافر بیوی بھی ساتھ تھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی تھی۔ سورج نکلتے نکلتے کانوں کو پھاڑ دینے والی ایک خوفناک آواز آئی اور ساتھ ہی پتھر برسانے والی زبردست آندھی، جس سے سدوم اور کافروں کی دوسری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت ان بستیوں کے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ بحیرہ مردار کے جنوب مغرب ان بستیوں کے کچھ کھنڈر پانی میں غرق ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے کھلا نشان بن کر چھوڑ دیے ہیں۔ اچھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری کہانیاں اس لیے سنائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو اچھے کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، یعنی کہ جو ہم ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کبھی ایسا عذاب نہیں نازل کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے نا۔ ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ ہمارے جو پیارے نبی تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے جو لوگ ہوں گے، میری امت کے جو لوگ ہوں گے، ان پر کبھی عذاب مت بھیجنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ پر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہانیاں سنائی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے وہ برے لوگ جو برے کام کرتے تھے، ہم ایسا نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ ہمیں ان کا تو پکا دوست بھی تو بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو پیارے ساتھیوں، یاد ہے نا ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔